السلام علیکم سامعین، 5ویں نشست کے ساتھ نور ایمان حاضر ہے اسفل السافلین۔ نور ایمان نے رابطے کی سائٹ پر انگلش فکشن فورم پر کسی تبصرے کے دوران دا ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹرس کے تھیم کو ڈسکس کیا تھا تاکہ وہ اچھے فکشن کی مثال دے سکے۔ انگلش فکشن فورم پر شاہ بابا بھی موجود تھے۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی۔ اس بات کا علم اس کو تب ہوا جب اس کی ان سے بات چیت شروع ہوئی۔ شاہ بابا: آپ نے فکشن فورم پر دا ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹرس کا ذکر کرتے ہوئے ڈھیر سارا جو انگلش میں لکھ دیا ہے، اس کا اردو ترجمہ مل سکے گا؟ نور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ فاسٹرس نہایت ذہین کھوج میں مبتلا انسان، وہ فزکس، میتھس اور مذہب کی دنیا سے تھک چکا تھا۔ ان علوم سے اس کی ذات کو اطمینان حاصل نہ ہو سکا، اس لیے اس نے کالا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر بنوائے تاکہ وہ ان سے شہرت، دولت، طاقت کی بلندی حاصل کر لے۔ اچھائی اور برائی کا فرشتہ دونوں ایک سمبل کے طور پر فاسٹرس کو سمجھانے اور ورگلانے آتے ہیں۔ پری کا فرشتہ لیکن جیت جاتا ہے، فاسٹرس کالے جادو کو سیکھ لیتا ہے۔ روحانی پروازوں میں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سیر کرتا ہے، بادشاہوں کو تنگ کرتا ہے، چیزیں چرا لیتا ہے، پھر بالآخر ہیلن، دا ورلڈ موسٹ بیوٹیفل لیڈی جس کے لیے ٹروجن وار ہوئی تھی، اس کو پاتا ہے، خود کافی ریاستوں کا بادشاہ بن جاتا ہے، مگر اس نے معاہدہ کر رکھا ہوتا ہے شیطان سے کہ وہ اتنے سالوں بعد موت کو قبول کر لے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا۔ مگر شیطان سے معاہدے کے تحت اس کو جب جانا ہوتا ہے تو وہ جانا نہیں چاہتا۔ لوسیفر اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ آخری گھڑی کرائسٹ کو بہت یاد کرتا ہے، کہتا ہے The last drop of blood could save my life, the last drop۔ وہ ایک آخری خون کے قطرے کو پکار رہا ہوتا ہے کہ وہ مل جائے، پھر وہ گھڑی کو پکارتا ہے کہ گھڑی تم رکنا، تم رک جاؤ، ٹک ٹک نہ کرو۔ ایک ایک سیکنڈ کو روکنا چاہتا ہے مگر وہ بھی رکتی نہیں۔ مرنے کے حکم نامے سے قبل ایک بوڑھا آدمی ایمان کی صورت اس کو روکتا ہے کہ مایوس مت ہو، توبہ کر لو، خدا تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ تو یہ نہیں کرتا، بھلا اتنے گناہ گار کو رب کیسے معاف کرے گا؟ پھر بیلزبوب اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے جس نے خدا کو نمرود کی طرح پکارا ہوتا ہے۔ شاہ بابا: اچھا، انسان کی باطنی کشمکش کا بیان ہے، مارکہ حق کو باطل کہہ لیں، یہی انسانی زندگی کا حاصل۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نور کہنے لگی، یہ جملہ اکثر سننے میں آیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت دکھائی دے تو مایوسی بھی نہ ہو۔ شاہ بابا بولے، اب کو یہ کس وجہ سے گمان ہوا کہ خدا کی صفت قہاری اور جباری اس کی محبت پر غالب ہے؟ انسان چاہے گندگی میں لتھڑا ہو، اس کی محبت رحمت بن جاتی ہے۔ نور: احساس سیاہ سے سلگ رہی ہوں میں، کعبہ دل میں شرک سے زمین بنجر، ملحدانہ اطوار میرے، میں اسفل، میں اسفل، میں اسفل، کیونکہ گہرائیاں مجھے پکار چکی۔ دوزخ کا
ایندھن بنا دل، جانے کس اور جانا چاہتا ہے، کس اور۔ دل سے یہ صدا سنائی دیتی ہے، تو اسفل 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 ہے۔ میرا وجود اور احساس زیاں، شاہ بابا فرمانے لگے، پتر یاد رکھ، یہ ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ ہم اس سے برا کریں گے تو وہ بھی جواباً برا کرے گا۔ سنیں، خدا انسان نہیں، انسان کے اعمال سے بے نیاز، محبت دینے میں اتنا کریم ہے کہ رحمت للعالمین کو ہمارے پاس بھیجا۔ وہ بیٹھے بیٹھے خوابیدہ کیفیت میں جانے کس سے مخاطب تھی، لم یاد تھی نصیب، کوئی ثانی ہے تمہارا۔ اس بات کو ماننے میں حرج کہاں، مگر ہے نور لطیف جو کثافتیں دھو ڈالے، دلوں میں الوہیت کے چراغ روشن کرے۔ اے لاسانی، ہو آسمان پر اور نور لطیف زمین پر، تم سے کتنے آئینے نکلے، تمہارے آئینے سے نکلا نور اور آسمانی نور ایک جیسا ہے، ایک جیسا۔ اس سلسلے میں مرکز تم، مرشد تم، قبلہ نما بھی تم، میرے دل کی دھڑکن سے پیدا ہونے والی آواز بھی تم ہو، موت کی آخری ساتھ کا انتظار بھی تم ہو۔ اس کے باوجود اے دو جہانوں کے سردار، میں ایک سوال ہمت کر کے محفل مقدس میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں کسی آئینے میں یہ عکس دیکھتی، میرا شوق بڑھتا، میں تمہارا آئینہ ہوتی، ہر سو میں یہی تصویر دیکھتی۔ مجھے آئینہ ہونے کی خواہش ہے، میرے پاس وضو کے لیے پانی نہیں، بنجر زمین ہے، ہریالی کا نام و نشان نہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تم میں چھپا ہے۔ ہر روح آئینہ ہے جس کا وعدہ کالو بلا کی صورت میں ملا۔ اس عہد کی ہر ذی نفس کو تجدید کی ضرورت ہے۔ کیا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا نہیں کیا گیا؟ جب تم من میں جھانکتے رہی تو سوال اٹھے گے، خود کے سمندر میں ڈوب کے دیکھو، بعد میں غوطہ زد ہو کر غوطہ خور بچ جاؤ۔ اس گیان کے ساتھ جہان کی دید کرو، اس گیان کے ساتھ جہان کی دید کرو، سارے سوالات ختم ہو جائیں گے۔ مرشدی سیدی، میری روح نے یہ وعدہ خاکی بستر میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ جیسے ہی لطافت کے اوپر کر چڑھے، کچھ نظر نہیں آیا، مجھ میں بصیرت ہے نہ بصارت، کیا کروں، تجدید ہی کی طلبگار ہوں۔ میری حالت تو ایسی ہے کہ مجھے خود پر گمان ہوتا ہے۔ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اندھے، بہرے، گونگے، جن کے دل طلاق کھا چکے ہیں، تالے کھلتے نہیں، کون کھولے گا؟ دکھ دکھ دکھ، کھول دے ان کی گرہیں۔ آزادی میں حیاتی ہے، مجھے میری اسفلیت سے نکال دیجیے، اسفل السافلین سے بچا لیں۔
سنو، اسفل لفظ خاک کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اسفل کا مقام خود کو خود دے۔ یہ وہ مقام ہے جو عین سے دور ہو جانے والوں کو ملا۔ اسی مقام پر نمرود، شداد نے اپنی زندگیاں گزار دی۔ یہ مقام انہوں نے اپنے لیے خود چنا ہے۔ خاکی، تجدید کی کنجی توحید ہے۔ آہد کو اپنے دل میں بسا لے، صنم خانہ مٹا دے۔ تیرے صنم خانے میں جب ایک ہی قسم کی شراب کی نہر جاری ہوگی، تب تجدید کے سوال جواب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم اپنا مقام خود چننا چاہو گے تو رسوا ہو جاؤ گے انہی کی طرح۔ جب تم گمان سے نکل کر شہادتوں کو دیکھ کر شاہد بنو تو واحد کو پہچانو گے۔ اس معرفت میں جو شہادت تمہارے من سے ابھرے گی، وہی تیری پہچان ہوگی۔ جتنا انسان شاہد ہوتا جائے گا، آئینے پر عکس منعکس ہوتا جائے گا۔ جتنی شہادتیں تیرے وجود سے نکل منقسم ہوں گی، تیرا قطرہ قطرہ شہود کا عکس ہوگا۔ تب تیرا دل آئینہ ہوگا۔ تم کو تب مانگنے کے بجائے دینا ہوگا۔ وہ جب جاگی تو درون اپنی حیت بدل چکا تھا۔ وہ خود کو اسفل کہنا چاہتی تھی، مگر وہ کہہ نہیں پاتی تھی۔ جیسے اسفل کہنے پر دل نے تالے لگا دیے ہوں۔ ہاں، ایک خوش کن گلاب اور موتیے کی مہک گھیرے رکھتی، چہار سو جہاں جاتی۔ یوں لگتا تھا کہ دل میں ساری کثافتیں آہستہ